نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب صلاۃ القاعد، بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز، یعنی اگر کوئی شخص نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ وهو شاکن، اور آپ بیمار تھے، یعنی آپ کو شکایت تھی۔ شاکن شاکی تھے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف تھی۔ فصلى جالسا، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ وصلى وراءه قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به، آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا، تو اسی طرح جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو اور جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من فرس، گھوڑے سے، فخدش او فجحش، تو آپ کو خراش آ گئی، آپ کا بدن چھل گیا، شقہ الایمن، آپ کا دایاں پہلو، دائیں سائڈ سے، فدخلنا علیہ نعودہ، تو ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے داخل ہوئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلی قائدا، تو آپ نے کیا کیا، بیٹھ کر نماز پڑھی، فصلینا قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، وقال، اور آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یہ نہیں کہ ابھی نماز امام نے شروع ہی نہیں کی اور تم پہلے سے اللہ اکبر کہہ لو۔ واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کو جائے تو رکوع کو جاؤ۔ واذا رفع فارفعوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے، فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد تم ربنا ولک الحمد پڑھو۔ اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی مختلف الفاظ ہیں اور سارے ہی آپ سے ثابت ہیں، تو کوئی بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 3 سوٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پہن لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے 2 ناپسند کر رہے ہیں، جبکہ تینوں آپ ہی کے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابي بريدة قال حدثني عمران ابن الحسين وكان مبصورا، عمران بن حسین جو تھے ان کو بواسیر کی، پائلز کی بیماری تھی۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن صلاة الرجل قائدا، کہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کیسا ہے، یعنی انہیں کھڑے ہونے میں شاید کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان صلی قائما فهو افضل، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ افضل ہے، ومن صلی قائدا، اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے، فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے، یعنی بیٹھ کے پڑھی تو جا سکتی ہے بوقت مجبوری، لیکن بہرحال بیٹھنا آدھے اجر کا باعث ہے۔ ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کے پڑھے، فلہ نصف اجر القائد، تو اس کے لیے بیٹھنے والے کی نسبت بھی پھر آدھا ہے۔ مثلا اگر کھڑے ہونے کے نمبر 100 لگائے جائیں تو بیٹھنے والے کے 50 اور لیٹنے والے کے 25۔ اب اس میں یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف میں انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمت نہیں ہار دینی چاہیے، انکریج ایک طرح سے کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہوں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں ثواب نہ ملے؟ تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کہ ان وقتوں سے صحیح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم ایسی حالت میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ وہ نیت کا تو ایک اجر اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو شخص کسی بھی نیک کام کی نیت کر لیتا، اگر نہ بھی کر پائے تو ایک اجر ہے، لیکن ایک شخص جو کر لیتا ہے اس کو ایک نہیں ملتا، اس کو پھر 10 ملتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف نیت کرتے رہنا بھی اچھا نہیں جب تک انسان اس کو کوشش سے کر نہ لے، اور اگر وہ کوشش سے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجر بہرحال ملتا ہے اس کے مقابلے میں جس نے نہیں کیا، خواہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کرے یا کم کرے، کیونکہ پھر صحت اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دیا، لیکن جب اس سے دوبارہ وہ آئے پھر ایک اور مشکل لے کے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس اس وقت ہے، جو مال ہے، جو زندگی، جوانی، صحت، میں اسے نہ جانے دوں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو چلا گیا وہ چلا گیا. باب